موقر اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمۃ للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیہ درود و سلام نذر کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، طلباء کا ایک جمع غفیر اکٹھا، مگر اپنے موضوع پہ گفتگو سے پہلے میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وقت بہت قیمتی چیز، ظاہر ہے کہ یہ اہل علم کا پروگرام ہے تو وقت پر اسے شروع ہونا چاہیے اور وقت پہ ختم ہونا چاہیے۔ روایتی جلسوں سے ہٹ کر ہمیں بہرحال وقت کا پابند رہنا چاہیے، اور یوں تو وقت کی پابندی ہر ایک کے لیے ضروری۔ آپ حضرات نے یہ حدیث شریف سنی ہوگی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں، یعنی وہ نعمتیں جب تک پاس میں رہتی ہیں اس وقت تک آدمی ان کی قدر و قیمت نہیں کرتا۔ جب وہ دونوں نعمتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، رخصت ہو جاتی ہیں، اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دونوں نعمتیں میں نے کھو دیں۔ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری چیز ہے فرصت کے اوقات، یعنی وقت۔ آدمی جب تک صحت مند رہتا ہے اس وقت تک اسے صحت کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ تمام چیزیں استعمال کرتا ہے جو صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں۔
اور جب صحت رخصت ہونے لگتی ہے پھر اسے احساس ہوتا. اور دوسری چیز وقت. تو میرے عزیز طلباء، روایتی جلسوں سے ہٹ کر ہمیں اپنا ہر پروگرام رکھنا چاہیے. وقت پہ پروگرام شروع ہو جانا چاہیے اور وقت پہ ختم ہونا چاہیے. اب جب کہ یہ پروگرام مکمل ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت آپ مجھے بیٹھائے ہیں، اب بتائیے کہ اس وقت میں کیا آپ سے گفتگو کی جائے گی. بہرحال انشاءاللہ اپنے موضوع کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کریں گے. ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ابتدائے آفرینش سے لے کر تا قیام قیامت جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے. اس کی دلیل وہ حدیث شریف ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع للدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو میری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا. پوری کائنات یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر کے اب تک جو کچھ ہوا اور تا قیام قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، اس روئے زمین پر جتنے بھی فتنے پیدا ہونے والے ہیں سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے. بلکہ بعض موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اس کے تعلق سے آگاہ بھی فرمایا. اس بارے میں خاص طور سے سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قابل ذکر. سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں وہ تمام فتنوں کا علم محفوظ تھا جو فتنے اس روئے زمین پر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے. چنانچہ ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، یعنی تم میں کون ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو یاد رکھتا ہو جو فتنے کے تعلق سے وارد ہیں، فتنوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے. تم میں کون ایسا شخص ہے
جس کے پاس ان فتنوں کا علم ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انا، یعنی امیر المومنین فتنوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، مجھے وہ ارشادات یاد ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ فَإِنَّكَ جَرِي، یعنی اے حذیفہ، فتنوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے ذرا انہیں بیان کرو۔ تم تو حق کو بیان کرنے میں بہت ہی جری ہو، بلا خوف لومت لائم، تم سب کچھ بیان فرما دیتے ہو، حق کے اظہار میں تمہیں اللہ نے بڑی جرات دی ہے۔ اے حذیفہ، تم اس ارشاد کو ضرور بیان کرو۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو چھوٹے چھوٹے فتنوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ وولدہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی آدمی اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے مال و دولت اور اپنے پڑوسی کے تعلق سے جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، یہ فتنہ ایسا ہے کہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ نیکیاں وہ ہیں جو ان فتنوں کے لیے کفارہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لیست ہذہ انما التی تموج کموج البحر، یعنی اے حذیفہ، میں ان فتنوں کے تعلق سے تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے، یہ ایسی آزمائشیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے، ان فتنوں کے تعلق سے میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میں ان فتنوں کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں جو فتنے اس روئے زمین پر اس طریقے سے امڑیں گے جیسے کہ سمندر کی موجیں امٹتی ہیں، سمندر کے موجوں کی طرح سے وہ فتنے جب سر ابھاریں گے، ان فتنوں کے تعلق سے میں تم سے جاننا چاہتا۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، لیس علیک منہا باس فَإِنَّا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، یعنی اے امیر المومنین، اور بڑے بڑے فتنے جو اس روئے زمین پر وجود میں آئیں گے، موجے سمندر کی طرح سے جب وہ سر اٹھائیں گے، اے امیر المومنین، ان فتنوں سے آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ اے امیر المومنین، ان فتنوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، وہ دروازہ بند ہے۔ اے امیر المومنین، جب تک کہ آپ باحیات ہیں وہ فتنے سر نہیں اٹھا سکتے ہیں، ان فتنوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں سر اٹھائیں، بلکہ ان فتنوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے حذیفہ یہ بتاؤ، حل یفتح الباب ام یکسر،
یعنی میرے اور فتنوں کے درمیان جو ایک بند دروازہ ہے، اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا وہ دروازہ توڑا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر دروازہ کھولا جائے، جیسے یہ دروازہ بند ہے، اگر یہ کھولا جائے تو یہ دروازہ بند ہو سکتا، کوئی بھی کھولے گا اسے بند بھی کر سکتا۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بل یکسر، اے امیر المومنین، آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان جو ایک بند دروازہ ہے، وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ دروازہ توڑ کر کے نکال دیا جائے، یہاں سے یہ پلے توڑ کر کے نکال دیے جائیں تو یہ دروازہ بند ہوگا کہ ہمیشہ بھی کھلا رہے گا؟ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذن لا یغلق الی یوم القیامہ، اے حذیفہ جب وہ دروازہ توڑا جائے گا تو اب وہ دروازہ صبح قیامت تک وہ بند نہیں ہو سکے گا، بلکہ صبح قیامت تک اب وہ کھلا ہی رہے گا۔ اس لیے اے حذیفہ میرے بعد قیامت تک فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اس روئے زمین پر پیدا ہوتا رہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر آپ ایک نظر ڈالیے، ان کے دور خلافت کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہوگا کہ جب تک سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، کوئی بھی فتنہ اس روئے زمین پر وجود میں نہیں آیا، کسی فتنے نے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی، یہاں تک کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس وقت ابن سبا کا فتنہ اس روئے زمین پر وجود میں آ چکا تھا، اور ابن سبا کی ذریت ہی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، چنانچہ پہلا وہ فتنہ پیدا ہوا اس روئے زمین پر۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة یسألون عن اسماء الرجال، یعنی جب تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، اس وقت تک لوگ، بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور خلافت میں لوگ جب حدیثوں کو یاد کرتے تھے تو سندوں کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ یہ حدیث کس سے روایت، اس کے رجال کون کون ہیں، اس وجہ سے کہ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس وقت کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا تھا، یہی وجہ ہے کہ لوگ سندوں کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔ اور جب اس روئے زمین پر پہلا فتنہ واقع ہوا ہے، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس وقت لوگ سندوں کے بارے میں پوچھنے لگے کہ یہ حدیث کس سے مروی، رجال حدیث کے بارے میں پوچھنے لگے، کیونکہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اس وقت ابن سبا کی ذریت کو یہ موقع مل گیا کہ اس روئے زمین پر فتنہ پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ احادیث کریمہ کے اندر مستقبل میں جو فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں کے تعلق سے احادیث کریمہ میں اشارہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے
کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین من العلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف محفوظ کیے۔ وعاء کا معنی ظرف، چاہے وہ برتن ہو، بڑا برتن ہو یا کوئی بھی بڑا تھیلا ہو، بہرحال وعاء کا مطلب ظرف ہوتا۔ ارشاد فرمایا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین من العلم، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف محفوظ کیے۔ اما احدہما فبسطہ فیکم، یعنی ان میں ایک ظرف جو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اسے تو میں نے تمہارے درمیان عام کر دیا، تمہارے درمیان میں نے اسے پھیلا دیا ہے۔ وہ ظرف کون سا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت اسلامیہ کے درمیان پھیلا دیا ہے؟ یہ وہی علم ہے جو علم آپ حدیث کی کتابوں میں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یہ وہی علم ہے کہ صحاح ستہ ہو یا صحاح ستہ کے علاوہ حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، اس میں جو آپ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پڑھتے ہیں، یہ وہی علم ہے۔ یعنی وہ احادیث کریمہ جو علم شریعت سے متعلق ہیں، بلکہ زندگی کے بہت سارے گوشوں سے متعلق ہیں، زندگی کے تمام مسائل سے متعلق وہ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان عام کر دی۔ مگر دوسرا جو علم انہوں نے بارگاہ رسالت سے محفوظ کیا ہے، دوسرے علم کے تعلق سے خود فرماتے ہیں وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَطْتُهُ فِيكُمْ لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، یعنی جو میں نے دوسرا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیا ہے، اگر میں اس علم کو تمہارے درمیان عام کروں تو ابو ہریرہ کی جان نہیں بچے گی، بلکہ ابو ہریرہ کا گلا یہ کاٹ دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ محفوظ نہیں رہ سکے گا، اس کی جان نہیں بچے گی۔ اگر میں یہ دوسرا علم تمہارے درمیان عام کروں تو ابو ہریرہ پھر صحیح سلامت نہیں بچے گا، زندہ نہیں رہے گا، بلکہ ابو ہریرہ کا یہ گلا کاٹ دیا جائے گا، اس کے گلے پر چھری چل جائے گی۔ اس لیے اس علم کو میں نے تمہارے درمیان عام نہیں کیا۔ اب آخر یہ دوسرا علم کون ہے جس کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا علم میں تمہارے درمیان عام کر دوں تو ابو ہریرہ کی جان نہیں بچے گی، بلکہ ابو ہریرہ کا گلا یہ کاٹ دیا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ کون سا علم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں میں تو اس علم کو ظاہر نہیں فرمایا، لیکن بہت سارے مواقع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کی طرف اشارہ فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث شریف کتاب الفتن میں ہے، حضرت عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے وہ اپنے دادا یعنی عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو، اپنے دادا یعنی سعید بن عمرو سے روایت کرتے۔ حضرت سعید بن عمرو فرماتے ہیں کہ کنتو جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ومعنا مروان
فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمعت الصادق المصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس نبی سے سنا جو صادق و مصدوق ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں نے سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ ارشاد فرمایا کہ حلقۃ امتی علی غلمۃ، حلقۃ امتی علی غلمۃ من قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت، میری امت کی تباہی اور بربادی قریش کے کچھ نوخیز لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ قریش کے کچھ نوخیز لڑکے ہوں گے، کچھ لونڈے ہوں گے قریش کے، انہی کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں اس طریقے سے یہ حدیث شریف ہے کہ حلقۃ امتی علی غلمۃ صفحاء، علی ید غلمۃ صفحاء من قریش، یعنی میری امت کی ہلاکت، میری امت کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی قبیلہ قریش کے کچھ بے عقل لوڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا تو مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمہ، یعنی جب وہ ایسے لوڈے ہوں گے، ایسے نوخیز لڑکے ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں پر اس امت کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے، تو ایسے برے لوڈوں پر اللہ کی لعنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، یعنی اگر تم نام بنام سننا چاہو کہ قریش کے وہ نوجوان لڑکے کون ہیں، قریش کے وہ لوڈے کون ہوں گے جن کے ہاتھوں پر اس امت کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے، اگر تم ان کا نام سننا چاہو تو میں بنی فلاں کر کے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اس طریقے سے نام اور اس کی ولدیت کے ساتھ بھی ان کا نام میں بتا سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ وہی دوسرا علم ہے جس دوسرے علم کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَطْتُهُ فِيكُمْ لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، یعنی دوسرے علم کو اگر میں تمہارے درمیان عام کروں تو ابو ہریرہ کی جان نہیں بچے گی، بلکہ ابو ہریرہ کا گلا یہ کاٹ دیا جائے گا۔